السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے دورہ قرآن کے ایکشن پوائنٹس پارہ نمبر 4 سے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی امپورٹنس کو جانیں کہ آیا قرآن اگر انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اتنی پیاری کتاب دی کیوں دی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت اور شفا ہے۔ یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہے، اور اس نعمت کے ملنے پر سب کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کریں، اس پر خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ کی کتاب پر اس کو پا کر اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس سے عملی نکات نکالنے چاہیے کہ میرے رب نے میرے سے کیا بات کی ہے، تاکہ اس کے فائدے جب ہماری ذات کو فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم وہ فائدے دوسروں کے لیے بھی ان فائدوں کو دینے کے لیے ہم حریص ہو جائیں گے۔ پارہ نمبر 4 کی سٹارٹ میں فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی تم خیر کثیر پا ہی نہیں سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کہ جب تک وہ چیز جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی نہ چاہو، تو فرمایا خرچ کرو۔ اب ہم اگر دیکھیں تو مال اور اولاد کو جو ہے فتنہ کہا گیا۔ اولاد اور مال انسان کے لیے محبوب ترین چیزوں میں سے ہیں۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرنا اور مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس چیز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی محبوب ترین چیز وہ اولاد ہے یا وہ مال ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھیں کہ ہم اگر ہمارے پاس مال ہے تو ڈیلی کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مال نکال رہے ہیں یا نہیں؟ اولاد ہے، ڈیلی بیسس پہ اس کو قرآن کی، سنہ کی، حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں؟ اس کو مکمل ضابطۂ حیات میں سے تھوڑا تھوڑا دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کس طرح سے آئے گا کہ پہلے ہم اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں گے۔ فار ایگزامپل ایک ماں ہے، جب اس کو خود پتہ ہوگا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہی چاہے گی، تو سٹیپ اٹھانے پڑیں گے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ اگر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑے تو کیا ہو سکتا ہے کہ پہلی سیڑھی چڑھے بغیر 5ویں سیڑھی پر پہنچایا جائے؟ نہیں۔ اسی طرح سے قدم بڑھانے ہوں گے، آگے سے آگے جانا ہوگا، پہلے اپنے نفس پہ کام کرنا ہوگا۔ جب اپنے نفس پر کام ہو گیا تو ہم اولاد کے لیے بھی بھلائیاں پسند کریں گے۔ ہم صرف خود نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم اولاد کے لیے بھی چاہیں گے۔ ہم خود صدقہ نہیں کریں گے بلکہ ڈیلی اولاد کو بھی کہیں گے بیٹا آپ نے بھی صدقہ کرنا ہے۔ ہم خود جھوٹ سے نہیں بچیں گے بلکہ اولاد کو بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ، قدم بہ قدم، موقع ٹو موقع اس کو ہم روکیں گے کہ نہیں بیٹا یہ جھوٹ ہے، اس پہ یہ عذاب ہے، اس کو ہم پنشمنٹ اور ریوارڈز بتائیں گے، تو پھر وہ انشاءاللہ ان برائیوں سے بچ جائیں گے۔ فرمایا خرچ کرو، جو تمہارے پاس ہے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو۔ مزید فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ فقر، غربت، محتاجی اور گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے اور چاندی کی جو میل ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے انسان کو دل میں نیت اور ارادہ کر لینا چاہیے، اگر وہ کام نہ بھی کر سکے تو انشاءاللہ اس نیت پہ اللہ تعالیٰ اجر ضرور دے گا۔ تھوڑا تھوڑا جمع کرنا شروع کر دیں، اس کو ملٹیپلائی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہم نیت تو کر لیں، ہم ارادہ تو کریں، ہم کوشش تو کریں، ہم طلب تو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا بھی ہے۔ اور پھر جس کو استطاعت ہے وہ کرے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جب وہاں پر جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت، سکون اور اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔
پھر مزید فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ کیا ہم ہدایت چاہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف؟ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ آج اگر ہم اولاد اور خود کو دین پر استقامت دینا چاہتے ہیں تو خود بھی اور اولاد کو قرآن کی نعمت اس علم سے جوڑ کر رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا ہم اسلام کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری زبان پر کلمہ ہو؟ ڈیفینیٹلی ہم سب چاہیں گے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کتنی مانگتے ہیں، اور یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے کہتا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان بھی ہوتا ہے اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ میری زبان پہ کیا کلمہ جاری رہتا ہے یا نہیں۔ فرمایا تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تھام کے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور سب مل کر تھامو۔ اب یہ نہیں کہا کہ تم اکیلے اس کو لے کے چلو گے، سب مل کر تھامو۔ ایک نے لے لیا، سمجھ لیا اور دوسرے کو لے آئے، تیسرا چوتھا، کرتے کرتے ایک ٹیم بنا لو، ٹیم ورک، مل کے کام کرو، اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں بہت ساری آسانیاں بھی ہوں گی، تو سب مل کر اکٹھے ہو کر کام کرو۔ ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے اس دین سے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ فرمایا کامیاب لوگ وہ ہیں، کیا ہم جانتے ہیں کامیاب لوگوں کی ڈیفینیشن؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو، فار ایگزامپل کوئی ہمیں پتہ ہے کہ فلاں انسان جھوٹ بول رہا ہے، ہم ایٹ دا اسپاٹ کیا اس کو منع کریں گے کہ یہ غلط ہے آپ مت کیجیے؟ ہم تو اس ڈر سے چپ ہو جاتے کہ اس کو برا نہ لگ جائے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے حکم ہے اذان کو خاموشی سے سنو تاکہ آگے نماز کا بھی تمہیں دل کرے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ کیا نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کسی کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف؟ ہم سمجھتے ہیں بزنس میں کامیابی، شاپنگ میں کامیابی، وقت ضائع کرنے میں کامیابی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر لیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا مقصد بن چکی ہیں، جبکہ ہم نے کیا کرنا تھا؟ کامیابی کس میں تھی؟ وہ اس کتاب میں تھی، وہ نیکی کا حکم دینے میں تھی، وہ برائی سے روکنے میں تھی، وہ دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف بلانے میں تھی۔ ہم نے کامیابی صرف دنیا کو سمجھ لیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو نہ لیں، ہم دنیا کو بھی رائٹ وے میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آخرت کے گھر کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ آج ہمیں بیڈ بہت اچھا چاہیے، آج ہمیں کپڑے بہت اچھے چاہیے، آج ہمیں بڑا سا گھر چاہیے، ایک ہے تو دو چاہیے، بزنس ہم بڑے سے بڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ گھر جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے جو متقین کے لیے ہے، کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ پھر امت محمدیہ کو اللہ بہترین امت کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کہاں کیا ہم اس پروٹوکول کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہت ہی پیاری آیا ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہمارا کی پوائنٹ ہونا چاہیے آج کا، یہ ہمارا ایکشن پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے بہترین امت کہا جا رہا ہے اور کہا گیا کہ تم لوگوں کی اصلاح کے کام کرو گے۔ کیا ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب میں اپنی اصلاح پہ کام نہیں کر سکتی پھر مجھے لوگوں کی اصلاح کا کیا پتہ؟ تو سب سے پہلے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اس کی ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ، اس پر تدبر کیجئے۔ جب اپنی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ ہم سب نے جڑ کے ایک لڑی میں پرو کر کام کرنا ہوگا، لیکن افسوس آج ہم صرف ذاتی مفادات کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت کو ہم بھول گئے۔ کسی کی سچی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو جو ہے سچی بات بتائی جائے، چاہے وہ اس کو وہ بات کتنی ہی بری لگے، اس کو وہ بات بتا دیں کہ یہ چیز آپ کے اندر غلط ہے، مے بی کہ وقت ہی اس کو وہ چیز بری لگے گی، لیکن شاید کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ آپ کے پاس آ کے یہ کہے کہ اس میں خیر تھی، جزاک اللہ آپ نے مجھے اس بات سے روک دیا۔ تو کبھی بھی کسی کو اصلاح کرنی پڑی تو ڈرے مت کہ فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا، مے بی کہ اس سے اس کا فائدہ ہو جائے۔ آل عمران 131 میں فرمایا قرآن کو رات میں پڑھنا دن سے پڑھنے سے اس کی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ فرمایا وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور وہ سجدہ کرتے ہیں
الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان ہمارے بہت قریب ہے. 2023 میں اٹس ویری نیئر ٹو اس، موسٹ پرابلی 12 days ریمیننگ الحمدللہ. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے، ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہوگی، پہلے سے نیت کرنی ہوگی. اللہ میں تہجد میں اٹھوں گی، کہ میں اپنے قیام اللیل کو بڑھا دوں گی، میں لمبی قرات کروں گی، میں نوافل کثرت سے کروں گی، میں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کروں گی، میں دوسروں کی مدد کروں گی. اللہ تعالیٰ تو مجھے چن لے، مجھ سے کروا لے، اپنا قرب نصیب کر لے. جب ہم مانگیں گے تو ہمیں رب ہمیں عطا بھی کرے گا انشاءاللہ. پھر کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم کسی کی تکلیف پر خوش تو نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے اندر حسد تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر منافقت تو نہیں پائی جاتی؟ اگر ہم کسی کی تکلیف پر خوش ہوں گے تو یہ منافقت کی علامت ہے. دوسرے کی خوشی پر خوش ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے. کوئی آپ کے ساتھ حسد کرے، آپ کو بدلے میں کیا اس کے ساتھ حسد کرنا چاہیے، اس کے ساتھ برا کرنا چاہیے؟ کیا کریں؟ صبر کریں، تقویٰ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. کیا ہمارے ساتھ کوئی برا کرے گا تو ہم اپنے اخلاق سے جو ہے نیچے اترنا شروع ہو جائیں گے، بدترین اخلاق کے نچلے درجے پر جائیں گے؟ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے صبر تقویٰ سے کام کر کے دوسروں کو معاف کرتے چلے جانا ہے. اور ایسے لوگوں اور دوستوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو ہمیں بھی برے راستے کی طرف لے کے جائیں. اس سے ریلیٹڈ ایک دعا ہے جو کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک امید ہے آپ سب کے گھروں میں موجود ہوگی، جس میں صبح و شام کے اذکار موجود ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پیج نمبر 34 پہ یہ دعا ہے. میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے پڑھ لیتی ہوں، آپ لوگ سنیے اور ان دعاؤں کو بھی اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل کیجیے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں برے پڑوسی سے اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. یہاں پر اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تو اگر لڑکی ہے تو پناہ طلب کرتی ہوں. اور پھر ایسی بیوی کی جگہ یہ پھر ورڈز کو آبویسلی اس کے مطابق چینج کرنا ہوگا. ضمائر کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسی چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو. اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو چھپا لے، اور جب برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے. پھر اس کو ہم نے انشاءاللہ اپنے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل کرنا ہے. فرمایا کوئی کتنی بھی چالیں چلے، اگر تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہوگا تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. پھر آگے جنگ احد کا تذکرہ ہے. اللہ کی مدد اس اعتبار سے آتی ہے جس اعتبار سے ہمارے اندر جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور وہ تعداد میں تھوڑے تھے. اصل بات یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پر تھا. اللہ پر بھروسہ ہو تو کامیابی ضرور آتی ہے، وہ ضرور نصیب ہوتی ہے. ہم صرف دنیا کے گھروں کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم صرف دنیا کو کامیابی سمجھتے ہیں. جنت کے گھر کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو کہ ابدی گھر ہوگا، جس سے نکالا نہیں جائے گا. آج دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کبھی کسی جگہ موو کرنا پڑ جاتا ہے، ایک گھر سے دوسرے، کنٹری ٹو کنٹری، لیکن وہاں پر دائمی گھر، دائمی نعمتیں جو چاہیں گے وہ ملے گا. جنت صرف خواب دیکھنے اور تمنا کرنے سے نہیں ملتی، جنت پانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. فرمایا وہ جو تنگی اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا وہم و گمان بھی گزرا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ کوئی سوار اگر اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہم انی اسألک الجنہ. جہاں پہ جنت کا سوال آئے، جنت کی بات ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کریں. جہاں جہنم کی بات آئے، کوئی آیت آئے، اس پر اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا کریں. دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی تکالیف کو برداشت کرنا سیکھیے. انسان جتنا اوپر جانا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو سابقون الاولون جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو قربانیاں بھی زیادہ بڑی دینی پڑتی ہیں. جنت پانے کے لیے قربانیاں بھی اتنی ہی بڑی دینی پڑیں گی. مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں اور تمام گناہوں کو، ہماری تمام زیادتیوں کو بخش دے اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. اور اللہ تعالیٰ
ہمیں اچھا بدلہ دے، نہ کہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ یاد رکھیے، ایک دائی، ایک لیڈر کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے، یعنی وہ کیا ہوگا، وہ دوسرے کے اوپر رحم بھی کرے گا، وہ نرم دل بھی ہوگا، اس کا اچھا اخلاق بھی ہونا چاہیے، سچائی ہونا چاہیے اور نرمی اس کے اندر ہو۔ اس انتظار میں کبھی نہ رہیں کہ دوسرا میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گی۔ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں، صبر اور تقویٰ سے کام لیں، وہ آپ کے سب بگڑے کاموں کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ کا انعام رحمت مہربانی ہے۔ اللہ نے ایک رسول بھیجا جو کتاب پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تعلیم کے ساتھ تزکیہ ضروری ہے، اپنے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ جس دن بھی جو آیت پڑھیں اس کا تزکیہ کریں، اس پر تدبر کریں کہ میرے رب نے آج مجھے کیا حکم دیا ہے، کیا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ جو ہے مزید تعلق کو مضبوط کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دل کھولیں، اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں، سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ فرمایا کہ چیزیں مشکل لگیں گی، مشکلات آئیں گی، دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن کیا کہنا ہے مشکلات میں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، قیامت کے دن تمہیں پورا اجر دیا جائے گا، لہٰذا یہ وقت جو ہے کچھ کرنے کا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دنیا میں کامیابی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو تکلیف کے لیے تیار رکھو، آزمائش آئے گی۔ انبیاء کرام پر بھی آزمائش آئی، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بندہ اللہ سے ناراض ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے، بندہ راضی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی۔ تو تکلیف آئے اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آل عمران شروع ہوتی ہے، یہاں سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کی۔ وہی بات ہم پڑھ تو لیتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ میں نہیں جاتے۔ تو توفیق مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم بھی عطا کر، غور و فکر عطا کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے یہ آیات پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ریسائٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ابن عون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح غم دلوں کو چمکاتا ہے، اتنا اور کوئی چیز نہیں چمکاتی۔ تو غم آئے پریشان مت ہوں، اللہ سے مدد مانگے، میں بھی کہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں، اللہ کی طرف وہ پہلا قدم بن جائے۔ دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ایمان عطا کر، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یا اللہ برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ دعا مانگ کر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں اور وہ ضرور قبول کرے گا۔ آیت کے آخر میں ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر اور تقوی اختیار کرو۔ صبر تکلیف دہ چیز کے پیش آنے پر، اور تقوی تکلیف دہ حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے پر۔ اور یاد رکھیے کہ صبر اور تقوی دونوں سے بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صبر اور تقوی اختیار کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔